بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 3 سیشنز ہوئے تھے جس پہ میں نے اپنے اگلا پروجیکٹ جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا جو پورا حاصل ہے اس کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کو جو ہے آپ بولیے کہ میرا پورا فوکس اس پہ ہے۔ اور جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں جو ہے نیچرل ایجوکیشن پہ میرا بہت زیادہ فوکس رہا ہے فار اے ویری لانگ ٹائم، اور آئی ہیو الحمد للہ آپ بولیے کہ کافی میں ڈیپتھ میں بھی گیا ہوں، اینڈ دیر ہیز بین امیزنگ ڈسکوریز ان دس ریسپیکٹ۔ اور ابھی بھی لیٹلی ایک چیز میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی، وہ جاوید بھائی کی ایک سوال کا جواب بھی ہے، ریشنیل انہوں نے پوچھا تھا، وہ ہے کہ قرآن کا ہیومن ماڈل اقبال نے کس طرح پیش کیا۔ یہ وہ ہیومن ماڈل آپ بولیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فالو کیا، اور ان کے صحابہ تیار ہوئے 23 سال میکسیمم لگا لیجیے، اس سے کم ہی اس میں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے بعد 100 سال میں پوری دنیا کے ہر فیلڈ پہ ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ تو دس واز امیزنگ، دس واز امیزنگ۔ تو یہی ہیومن ماڈل میں دیکھتا ہوں جو مجھے پہلے احساس نہیں تھا، لیکن اب لیٹلی میں نے غور کیا تو وہ اقبال کی بھی یہی صحیح ہے کہ اسی ہیومن ماڈل کو ریپلیکیٹ کریں۔ وہ جو ہیومن ماڈل ہے وہ دنیا سے کنارہ کش نہیں، یعنی وہ دنیا سے کنارہ کشی نہیں سکھاتا، وہ بلکہ دنیا میں انوالو ہونا سکھاتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی صفات اور جتنی کیپیبلٹی سے نوازا ہے اس کو پوری طریقے سے استعمال کرنا، تاکہ ہم اللہ کے خلیفہ کا رول پلے کر سکیں۔ تو یہ فرق ہے حضور کے ہیومن ماڈل میں اور یونان کی ہیومن ماڈل میں۔ یہ یونان کا ہیومن ماڈل آج کل رائج ہے، جو علماء بھی فالو کرتے ہیں، جس میں دنیا سے بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے، جس میں انسان بس اپنے اندر ہی اپنے آپ کو بولیے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے صحیح کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایکسٹرنل انوالومنٹ سے ڈسکریج کرتا ہے۔ اس سے اقبال اتفاق نہیں کرتے۔ اقبال کے نزدیک انسان کو اللہ نے کام دیا ہے، اور انسان کو جو پوٹینشیل دیا ہے دیٹ از ٹریمنڈس پوٹینشیل، جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو اس وقت ہم فالو کر رہے ہیں طریقہ، کیا ہم اللہ کے ورلڈ آرڈر کو رائج کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ کے، یا دنیا سے سیکلوڈ ہو کے، یا بغیر نظاموں کے؟ ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے کوئی جس کو آپ بولیں گے بھئی قرآن کے لحاظ سے نظام۔ یہ تمام جو ہمارے پاس نظام ہے جس پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے مغرب سے لیے ہوئے، مغرب نے یونان سے انیشیلی ماڈل لیے تھے، مسلمانوں نے یونان سے لیے تھے، اور یہی یونان کے ماڈل جو ہیں مغرب نے لیے تھے، لیکن اس میں پھر اس نے پریکٹیکل اسپیکٹ پہ فوکس کیا، اور انہوں نے اپنا ہیومن ماڈل بنایا، اس کو پیش کیا، اور اسی کے لحاظ سے ان کے تمام نظام جو ہیں، جتنے بھی نظام، تمام کے تمام نظامات اسی پہ بیسڈ ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ اور میں جو دیکھتا ہوں وہ ہیومن ماڈل وہ ہے ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہے، تو مجھ سے اصل میں آج وسیم صاحب نے سوال کیا، وہ انہوں نے بہت بیسک سوال کیا جو میرا خیال میں دوسرے سیشن سے میں کر چکا ہوں، لیکن وسیم صاحب نے جوائن نہیں کیا۔ آئی ہوپ کہ ہی ہیڈ جوائنڈ، انہیں کے لیے میں نے سلائڈ جو بنائی ہیں۔ بہر کیا وہ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیں گے۔ 3 ہیومن ماڈلز ہیں جس میں ہم نے فالٹر کیا ہے میرے نزدیک۔ ایک اللہ کا ماڈل،
اللہ کیا ہے، دوسرا دنیا کیا ہے، اور تیسرا انسان کیا ہے۔ یہ تین ایسے بیسک ماڈلز ہیں جس سے ہم بہت بری طریقے سے ڈیویٹ کر گئے، اور ہم نے جو لیا ہے یونان کا امپورٹڈ ہیومن ماڈل، جو علماء نے اپنے لحاظ سے پیش کیا، اور یہ تقریباً 1200 سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ اور اس کی کچھ وجوہات تھیں اس زمانے میں، جس کی وجہ سے علماء جو ہیں وہ ایک، میں تو خیر اس کو یقین نہیں کرتا، یعنی میں اس پہ آ، زیادہ بولیے سے ایگری نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کچھ مجبوریوں کے باعث جو ہے وہ ہیومن ماڈل جو ہے اڈاپٹ کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے، لیکن دین تو اللہ کا ہے، دین کو تو اللہ بچاتا ہے، علماء نہیں بچا سکتے دین کو۔ دین ہمیشہ اللہ کا غالب ہی آتا ہے اگر ہم دین پہ چلیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں چاہوں گا کہ آ، آپ جب خالق کے ہیومن ماڈل کی بات کرتے ہیں، خالق کی ماڈل کی بات کرتے ہیں یا اللہ کے، تو ہمیں قرآن سے بہت کلیئر ہدایات ملتی ہے، بہت کلیئر۔ اللہ ہے کیا، اللہ کی وسعت کیا ہے، اللہ جو ہے اللہ کا کے مقاصد کیا ہے، اللہ نے انسان کو کس طرح بنایا ہے، اللہ نے انسان کے کیا مقاصد رکھے، یہ ہمیں بڑے کلیئرلی قرآن سے بھی ملتے ہیں۔ اور پھر ہمیں بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نیچر پہ غور و فکر کرو، تو اللہ جو ہیں وہ اور واضح ہوتے ہیں۔ میں ایک آگے آیت بھی کوٹ کروں گا۔ تو اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگ سوچئے کہ اگر اللہ کا ماڈل غلط ہو، ہم اللہ سے غلط ظن رکھ رہے ہوں، تصور اللہ کا غلط ہو، تو کیا ہم اس کے احکام کو اس طرح فالو کر سکیں گے جس طرح اللہ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے؟ کیا ہم اس طرح آپریٹ کر سکیں گے جس طرح اللہ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے؟ تو ہم تو جس طرح ہر زمانے میں ہوا ہے، لوگ بہک گئے ہیں اللہ کے لحاظ سے، انہوں نے غلط غلط تصورات اللہ کے بارے میں، ہمارے پاس بھی غلط غلط تصورات جو ہیں اس وقت بہت زیادہ رائج ہیں، جس میں اللہ جو ہے وقتی سنتا ہے، کبھی کبھی سنتا ہے، اللہ کبھی جوش میں آ جاتا ہے، اللہ جو ہے وہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جب دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ جو ہے وہ موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس کا قرآن میں بڑی سختی سے نفی ہے۔ لیکن سم ہاؤ کچھ جسارت یوں بھی ہوئی ہے کہ اس کی بھی احادیث تلاش کر کے پیش کر دی جاتی ہے، لیکن بہرکیف کوئی ایک ایسی حدیث جو قرآن کی بیسک ٹیچنگ سے ٹکراتی ہو، وہ ہمیں بڑی خطرناک ہے وہ ہمارے لیے اس کو ماننا۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہے کیا، تو ظاہری بات ہے کہ پھر بندہ کیا ہے وہ بھی نہیں ہمیں صحیح معلوم ہوگا، اور نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کی اس طرح عبادت کر سکیں گے جس طرح ریکوائرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اب چکر یہ ہے کہ ہم کس طرح معلوم کریں؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے، قرآن کو پکڑ لیں۔ قرآن کامل ہدایت ہے، قرآن کامل ہدایت، قرآن ہی سے آپ کو ہدایت ملیں گی۔ قرآن ہی بولتا ہے کہ نیچر پہ غور و فکر کرو، یعنی قرآن آپ کے لیے قیود اور آپ کے لیے وہ باؤنڈریز کھینچ دیتا ہے کہ اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے جو ہے تم آپریٹ کرو اور سوچو۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم جب قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی جگہ علماء سے جڑ جاتے ہیں، یا قرآن کے علماء سے جڑ جاتے ہیں، یا آپ بولیے کہ اپنے تخیلات میں پڑ جاتے ہیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے اللہ سے شناسائی ہو پائے گی۔ اور میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قرآن سے بہت زیادہ آ، جڑتے نہیں ہیں، اگر جڑتے بھی ہیں تو سیدھا تفسیر میں جاتے ہیں، کسی ایک اور آدمی کا اللہ کے بارے میں کیا کہنا ہے یا قرآن کے بارے میں کیا، اس میں ہم چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن جو ہے وہ ون ٹو ون کمیونیکیشن ہے اللہ کی ہم سے، اور جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ ہم پہ واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں اس کا پروسیجر۔ آپ لوگ کو کسی کو اگر اس کی نیڈ محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وی کین ہیو سیشنز آن دس۔ ٹھیک ہے، ہم کس طرح اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے اللہ کو غلط سمجھا جیسے میں نے بولا، تو پھر تو ہمارا ہر چیز ہی ٹیڑھی ہوگی، ہمارا وہ آنگن ٹیڑھا ہو گیا، تو
پھر آپ غلط ڈائمینشن سے چیزوں کو دیکھیں گے اور کریں گے، جو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر قوموں میں یہ ہے، اور مسلمانوں میں بھی تقریباً یہی اس وقت ڈیفیشینسی ہے کہ وہ اللہ کو انہوں نے بہت ہی غلط اللہ کے بارے میں ظن کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بڑا ریسٹرکٹڈ ہو گئی اللہ کے بارے میں تھنکنگ بھی، اور ہم لوگ ان آپریٹو ہو گئے، ان آپریٹو، بس تخیلات میں، ہے نا، معجزات میں، وہ ہے نا، اقبال بولتے ہیں کہ تمہاری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. تو معجزے کا انتظار کرتے ہو، میں تو کاز اینڈ افیکٹ، حادثہ کا مطلب ہے کاز اینڈ افیکٹ. تو تم جو کرو گے تمہیں وہی ملے گا، جو قرآن بڑا کلیئر ہے اس کے بارے میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کریٹر کا بولتے ہیں نا، تو کریٹر کے اللہ نے ہمیں علم دیا ہوا باقاعدہ. الستُ بربکم والی جو آیت ہے سامنے، اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمیں علم دے دیا تھا اپنے بارے میں. ٹھیک ہے، اور یہ بولا تھا کہ تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا آخرت میں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، یا ہم سے پہلے لوگ بہک گئے تو ہم بھی بہک گئے. تو یہ علم تو اللہ ہمیں دے چکے ہیں، اپنا علم پورا دے چکے ہیں. پرووائڈیڈ وی تھنک، پرووائڈیڈ وی کنٹمپلیٹ، اینڈ پرووائڈیڈ وی آر سنسیئر. اور اگر ہم سنسیئر نہیں ہوں گے، ہمیں تو یہی زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہمیں یہ علم دے دیا گیا ہے وچ از آلریڈی ان آور ہارٹس. تو پھر تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. سید دوسرا جو ہے ورلڈ کیا ہے، ورلڈ کا ماڈل کیا ہے، اللہ کی زندگی کا ماڈل کیا ہے. صحیح ہے، کیا دنیا جو اللہ نے انٹینشنل بنائی ہے یا تکے میں بن گئی دنیا؟ صحیح ہے، کیا اس کو اسپیشل ڈیزائن کیا گیا ہے کسی مقصد کے لیے اس دنیا کو؟ ٹھیک ہے، فطرہ کیا ہے، نیچر کیا ہے، نیچر جو اللہ کے اصول ہے دنیا کو چلانے کے لیے وہ کیا ہے، اس میں ہم بے انتہا کنفیوز ہیں. صحیح ہے، تو کیا نیچر بدلا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ نے بولا کہ فطرہ بدلا نہیں جا سکتا. یہ فطرہ ہمارے ساتھ ہے، انسان جو ہے اس فطرے سے ہٹے گا تو کنفیوژن کی حالت میں جائے گا جو اس وقت ہم ہیں. آپ جتنے دور فطرہ سے نکلیں گے اتنا زیادہ آپ کنفیوژن، وہ الاسٹک کی طرح آپ کھینچیں گے اتنا ٹینشن بڑھتی چلے جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ، میں آگے آیت پڑھوں گا جو فطرہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بولی ہے، فاقم وجہک للدین حنیفہ، تو وہ اس سے چیزیں اور کلیئر ہوں گی. اور پھر دین کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دین کیا ہے. دین جو ایک ہے، دین is a state where a person totally submits to his creator. ٹھیک ہے نا، ہر چیز جیسے آپ بولیں یوم الدین، آخر دن میں ہر چیز اللہ کو سبمٹ کی ہوئی ہوں گی، سب چیزیں جو ہیں وہ ریزائن کر دی ہوں گی. جی ابھی ہے، آپ کچھ بول رہی ہیں؟ سر اس سال کراچی میں گرمی کیوں نہیں آئی؟ اچھا، اس کو بعد میں جواب دے دوں میں، ابھی آپ کو پہلے میں یہ کر لوں کمپلیٹ ٹھیک اپنی ہے، پریزنٹیشن. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، چلے. ایک جو ہے اللہ کو، اللہ نے خود ہی قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ کو ڈھونڈیں کس طرح. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یعنی ایسی اللہ نے دنیا نہیں پیدا کر دی، کوئی باطل دنیا پیدا نہیں کر دی جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو دنیا تو بڑی مقصد کے لیے پیدا کی، اور پھر آپ شاہد ہیں کہ بہت زبردست طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی انڈیکیشن ملتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے رب العزت نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا. تو بہر کیا، یہ ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا، فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بس یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پہ، قائم ہو جاؤ اس فطر پہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اب میں پوچھنا چاہوں گا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے سامنے علماء نے یہ آیت پیش کی ہے، اس پہ فوکس کیا ہے، جو کہ میرا خیال اہم ترین قرآن کی آیات میں سے ہے، جس میں دین کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اور یہ بھی بولا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں فطرہ ہی پہ قائم ہیں، اور انسان کو اسی کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے، فطرہ کے لحاظ.
اور یہ کہ یہ بدلا نہیں جا سکتا، یہ ڈیزائن اس کا رہے گا، اگر اس سے ہٹے گا تو بے چینی کی حالت میں جائے گا. وی کی ناٹ موڈیفائی دس ڈیزائن. ٹھیک ہے، یہ میں بیسک میں سوالات یہ میں آپ لوگوں کے اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے سوالات تھے کہ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے آپ کے اس پروجیکٹ کے پیچھے، جو جاج بھائی کا بھی تھا، اور دوسرا وسیم صاحب کے کچھ سوالات تھے کہ بھئی آپ یہ ہے کیا اس کو فلاسفیکل. انہوں نے پہلے میرے نہیں دیکھے ہوئے، میں نے بولا کہ میں تھوڑی پریزنٹیشن سن کو سمجھا دوں، لیکن وہ آج جوائن نہیں کر پائے. بہر کیا، تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ہیومن ماڈل، جس پہ اقبال نے بہت بہت تھورو کام کیا اور بہت زبردست کام کیا. ٹھیک ہے، اقبال دنیا کا وہ واحد شاعر ہے جس نے ایک ملک حاصل کر کے دے دیا لوگوں کو. دنیا میں کسی اور شاعر نے یا جو ہے وہ ملک نہیں حاصل کیا. ایون فلسفی نے بھی، میرا خیال کسی فلسفی نے بھی ملک حاصل نہیں. اور اقبال وہ واحد شخص ہے جس نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، گائیڈ کیا، اور ایک پاکستان جیسا خوبصورت ملک جو ہے، بہت بڑا، دنیا کا 5واں بڑا ملک تھا یہ، وہ جو ہے معارض وجود میں آیا. ٹھیک ہے، تو ہیومن ماڈل اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو ماڈل ہی نہیں معلوم، مثال کے طور پہ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ سوال کیا پوچھتے ہیں، میرے ساتھ کافی ادارے جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اسلامک اسکول سسٹم یا اسلامک بینکنگ. گڈ، اسلامک نام لگا دیا، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ اسکول کا جو کنسیپٹ ہے وہ از اٹ ایز پر اسلامک ٹیچنگس جو اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے؟ ڈز دا اسکول کیٹر فار دیٹ؟ یا جب آپ اسلامک بینکنگ بولتے ہیں تو کیا بینکنگ کا تصور اسلام میں ہے؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور اسلام کا نام دیکھ کے ہم بڑے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ بینکنگ کا ہے یا نہیں، لیکن میرے نزدیک میں نہیں سمجھتا کہ بینکنگ کا جو اس وقت مروجہ نظام ہے وہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو صرف اس بیسس پہ کہ آپ ایک نظام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس سے خبائث نکال دیں، اس کی ٹرمینالوجی چینج کر دیں، از دیٹ انف؟ کیا وہ انف ہے کہ وہ اسلامک بن جائے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اس سے ریلیٹ کروں گا کہ میں کیوں آپ لوگوں کو یہ سب بتا رہا ہوں. تو یہ نہیں، کچھ سوالات ہیں. ہیومن ماڈل ہی اگر آپ کا غلط سمجھیں جو اس وقت ہے، جو بالکل ہی غلط ہم سمجھیں، انسان کو اللہ معاف کرے، انسان سے ہم بڑے بدزن ہیں. انسان کو ہم اس کا ڈگنیٹی نہیں دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم جو صفت تھی وہ ڈگنیٹی میں دیتے تھے. ہر چیز کو اس کی ڈگنیٹی، بلی کو اس کی ڈگنیٹی، دشمن کو اس کی ڈگنیٹی. ٹھیک ہے، اپنے صحابہ کو ان کی ڈگنیٹی، بچوں کو ان کی ڈگنیٹی. اور یہ کوئی حضور کوئی بولیے کہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرتے تھے، دیٹ واز نیچرل. وہ اللہ کی طرف سے انشورڈ ہے ہر ایک کی ڈگنیٹی. اب آپ اس ڈگنیٹی کا نہیں خیال کریں گے تو آدمی سخت ٹینشن کی حالت میں جائے گا. اس وقت ہو رہا ہے. ہر لحاظ سے ہم یہ انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے، میں تو تم پہ نہیں بھروسہ کرتا، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم اس سے قابل نہیں ہو، تمہارا کلیم غلط ہے، میں امتحان لے کے دیکھوں گا. ہر چیز یعنی وہ انسانوں پہ شک کرنا کہ نہیں وہ اس کو میں آزادی دوں گا تو غلط کام کرے گا. ایک سوال بہت بڑا ہے کہ جو فرشتوں نے بول دیا تھا کہ حضور اللہ رب العزت سے کہ یہ تو قتل و غارت کرے گا، اس کو آپ اتنی اتھارٹی دے رہے ہیں، تو پھر اللہ نے کیوں بنایا؟ یعنی یہ لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ پھر اللہ نے کیوں بنایا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو انسان کو اقتدار دے کے جو اس سے کام مطلوب تھا وہ قتل و غارت سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ، جس کی فرشتوں نے بولے تھے قتل و غارت کرے گا. لیکن اس کام پہ انسان جو ہے، جو بولتا ہے نا، آسمانوں زمین پہاڑوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو مان لیا. تو وہ کام ہم دیکھتے ہیں حضور کے بعد، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 100-200 سال بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم ایک نارمل انسان بولیے کہ جو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہوں انہی کا روپ ہم دھار لیتے ہیں. اور بڑے مزیدار سوال ہے، تو پھر کیا ہوگا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میرے نزدیک تو اس کا جواب یہی ہے کہ
میں حضور کا رول، حضور کا جو ماڈل آف انسان ہے میں وہ لیتا ہوں جس کو اقبال نے بہت ایلیبریٹ کیا ہے، اور اس ماڈل پہ کے لحاظ سے میں کام کرتا ہوں. باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ، باقی کیا ہوگا نہیں ہوگا تو اللہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس ماڈل پہ تو آئے ہم. اور اقبال یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ اس ماڈل پہ آئیں گے تو آدمی اپنی میکسیمم ڈیزائنڈ آؤٹ پٹ لیول پہ ہر لحاظ سے ورچیوز کے لحاظ سے، اس کی اخلاقی نظام کے لحاظ سے، اس کی عمل کے لحاظ سے وہ میکسیمم آؤٹ پٹ لیول پہ آئے گا. اور مجھے تو یقین ہے، لوگ بولتے ہیں آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، میں بولتا نہیں میں ایکسپیریمنٹ تو نہیں کر رہا، مجھے تو صرف اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے اور بس پھر آپ آگے دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. تو دس از واٹ ایکچولی آئی ایم پلاننگ، ایک ایسی جگہ جہاں ہیومن ڈگنیٹی شوڈ کم فرسٹ. ہیومن ڈگنیٹی آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی، آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں یا علماء سے آپ لوگ ہیلپ لے لیں کہ کوئی حضور نے خطبہ 5 منٹ سے زیادہ کیا ہے جو اس وقت ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود، سوائے آخری خطبے کے وہ بھی 10 منٹ کا ہوگا، 15 منٹ کا ہوگا. کیا حضور آج کے علماء کی طرح گھنٹوں گھنٹوں اپنے صحابہ کو انگیج رکھتے تھے؟ سوچیے آپ، آج کل تو ہر ہفتے گھنٹوں گھنٹوں جو علماء انگیج رکھتے ہیں، تو کیا حضور جو ہے ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا؟ کیا علماء نے ان کا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے؟ صحیح ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا. ایون اصحاب صفا بھی جو ہیں وہ حضور سے کچھ سوال ہوتا تو آگے پوچھ لیتے تھے، حضور تھوڑا بہت ان کو انکریج کر دیتے تھے. وہ وہیں پہ رہتے بھی تھے، کچھ جا کے باہر کام بھی کرتے تھے، وہ مسجد میں دن رات رہتے تھے، اور جو ہے حضور ان کی جو ہے انکریجمنٹ فرماتے تھے، اور جہاں ان کو ضرورت ہوتی تھی وہاں ان کی ہیلپ بھی کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. حضور کا پھر کیا حضور نے؟ حضور نے قرآن سے جوڑ دیا. حضور نے جو کیا وہ قرآن سے جوڑ دیا، اور عزت نفس بحال کی. ہیومن ڈگنیٹی، آپ ہیومن ڈگنیٹی کو مینٹین رکھیں اور قرآن سے جوڑ دیں تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو حضور کے بعد نکلا، حضور کے فوراً بعد. یہ میرا بولیے کہ ڈیڈکشن ہے جس پہ میں جو ہے کام کرنا چاہتا ہوں. بہر کے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے تو اس پہ کامل یقین ہے. اور میں انشاءاللہ دیکھیے ان کے کچھ سوالات تھے جاوید بھائی کے، اس کا ریشنل میں نے بیان کر دیا. آبجیکٹیوز وہی ہیں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو. ٹارگیٹ آڈینس ہے کہ میں اس جگہ ایک ریموٹ ایریا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شہر سے آپ جتنا قریب ہوتے ہیں نا تو شہر کی گہما گہمی اور ایکٹیویٹیز انسان کو بہت زیادہ آکیوپائی کر لیتی ہیں. تو آپ جتنے ریموٹ ایریا میں ہوں گے، لیکن ریموٹ ایریا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل دنیا سے کٹے ہوں، کہ جہاں کوئی اللہ کی خلقت آباد نہ ہو. تو میں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، چیزوں کا قریب ہونا، ہاسپٹلس کا قریب ہونا، بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ میں کنسیڈر کرتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ اس لحاظ سے میرا یہ کچھ تھوڑا ریموٹ ہو، خوبصورت ہو. میں تو جب سے یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں میں ہر روز صبح اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. اتنا پیارا سما ہوتا ہے، ایسا گرین ہے، ایسا پیسفل ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ اللہ نے مجھ سے یہ انیشیٹ کیسے کرایا. یہ اس سے پہلے نہیں تھا خیال، خواب و خیال میں. اور پھر اللہ نے جو ہے میری فیملی کو میرا ساتھ دے دیا. یہ تو عموماً جو بیگمات ہوتی ہیں ان کے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کنڈیشنز ایسے پیدا کیے جس میں ایک تھا کہ سلمان صاحب کا ہمارے ساتھ آ جانا. سلمان صاحب تو کے آنے کی وجہ سے میرے لیے بہت ساری جو فیملی کی طرف سے ایشوز تھے وہ الحمدللہ وہ کیٹر ہو گئے. اب تو بڑی مزہ، خواتین بھی بہت مزے کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جو ہے کو وزٹ کرنا. وہ اللہ کی شان ہے، بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے یہ. تو میرا جو ایک تھوڑا سا ریموٹ ایریا ہو، اسلام آباد سے تھوڑا دور ہو، بہت دور نہ ہو، بہت دور بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا
یہاں پہ پھر ایئرپورٹ وغیرہ کے لحاظ سے. اور دوسرا ہے کہ خوبصورت ہو. مجھے کیوں بچپن سے پہاڑ فیسینیٹ کرتے. تو میں یہاں سے بھی پہاڑ سامنے نظر آتے ہیں، بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ گاؤں سے منسلک ہو یا کسی آبادی، تھوڑی آبادی سے منسلک ہو، کہ جہاں کے لوگوں کو ہم امپلائی کریں گے، ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، ان کے بچوں کو ہم انوائٹ کریں گے، بچوں کو وہی طریقہ ہم استعمال کریں گے تربیہ کا جو اصل طریقہ تربیہ تھا. اور اس میں جو ہے وہ ہم ریکوائرمنٹس پہ چلیں گے، ہم ایکسٹرنل انٹرونشن یا ڈیزائننگ پہ نہیں چلیں گے. مثال کے طور پہ 7 سال کو بچے کی نماز کی ترغیب، تو 7 سال میں بچے کو عربی آنی چاہیے کہ اللہ سے جب وہ کلام کرے تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے کیوں جھک رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پری ریکوزٹ آپ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جب 4 سال کے بچے کو انگریزی سکھا سکتے ہیں تو 7 سال کے بچے تک آپ عربی نہیں سکھا سکتے. اٹ اونلی ڈیپینڈز اپون یور پریورٹائزیشن. اگر آپ کی پریورٹی ہوگی آپ بالکل بچے کو جو ہے آپ سکھا سکتے ہیں. اور وہ ہے، باقی تو بچے خود سیکھتے ہیں. بچوں کو آپ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. بچے کو آپ جو ہے ادب، اردو ادب یا لینگویج میں اسٹرانگ کریں، اس لیے کہ انسان لینگویج میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو لینگویج جتنی اسٹرانگ ہوگی. اقبال کا کیا کمال تھا، 3 زبانوں پہ مہارت رکھتے تھے اقبال: عربی، پرشین، اردو اور انگلش، جس کی وجہ سے ان کو اپنے خیالات کا اظہار بڑے آسانی سے کر لیتے تھے. ہم نہیں کر پاتے اس لیے کہ ہماری زبان ہی اسٹرانگ نہیں ہے، نہ انگریزی، نہ اردو، نہ کوئی اور زبان. تو زبان پہ آپ فوکس کریں. بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو میں بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات کہ میرا پوتا ہے میرے ساتھ اور ہی از 9 years old. ٹھیک ہے، انگریزی ان کی والدہ نے ان کو سکھا دی ہے، اردو نہیں آتی تھی. تو میں نے وہ ایک رائد افضل بٹ صاحب کا ہے وہ جگنو قاعدہ، وہ میں نے منگوایا اور اس کو لا کے دے دیا اردو کا. اچھا، اب جو ہے وہ میں جب یونیورسٹی سے اچھی خاصی دیر ہو جاتی تھی آ کے، اب وہ قاعدہ لے کے آ جاتا تھا، مجھے تنگ نہیں کرتا تھا. وہ بیٹھ کے ایک پیج جو ہے وہ لکھتا تھا اردو کے. تو میں اس کو یہ بولتا تھا کہ تم زور زور سے بولتے بھی جاؤ جو لکھ رہے ہو. اس کو بتا دیتا تھا کہ ہے کیا، یہ کون سے الفابیٹس ہیں. تو وہ 2-3 مہینے گزرے ہوں گے، آج سے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے وہ میرے پاس آیا. وہ پورا اردو، یعنی اردو کے سینٹینس پڑھنے لگا ہو وداؤٹ ایکسٹرنل انٹروینشن. آج وہ آ گیا صبح کو ایک کہانی کی کتاب لے کے، تو اب وہ یا تو وہ ہجے کر کے پڑھتا، میں نے نہیں، میں نے اس کے سامنے جو ہے اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہے، اس کے سامنے میں نے پوری سٹوری کا ایک پیج جو ہے وہ پڑھا اور پھر اس نے اس پیج کو ریپیٹ کر لیا. تو بچے تو اصل میں خود بہت ڈائنامک لرنرز ہوتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. وہاں پہ اور جو دوسری چیزیں ہوں گی جنہیں ووکیشنل ٹریننگ ہے، خواتین کو ٹرین کرنا. اچھا، اس کی ایک جو یہ پروجیکٹ ہوگا، اس کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ یہ سیلف سپورٹنگ، سیلف سبسسٹنگ ہوگا. یہ کوئی فنڈیڈ ادارہ نہیں ہوگا. ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ارننگ لے کر آئیں گی. مثال کے طور خواتین کو آپ نے کوئی ہنر سکھا دیا، مثال کے طور سلائی کا ہنر سکھا دیا. آج کل بہت آسان ہے، آرڈرز دنیا بھر سے آرڈرز آتے رہتے. آپ نے آرڈر لیا، اس میں جو ہے آپ نے پروڈکٹ تیار کی، یا جو آپ نے پروڈکٹ تیار کی اس کو مارکیٹ کیا یور انٹرنیٹ، اور وہ آپ نے بیچ دی. ٹھیک ہے، آپ اس کا ایک حصہ جو ہے جو لیبر ہے اس کو آپ دیں گے، ایک حصہ جو ہے آپ ادارے کے لیے رکھیں گے یا اپنے لیے اگر آپ کا ہے. تو یہ جو ہوگا ہمارا جو بہت بڑا فوکس ہوگا وہ انٹرنیٹ پہ ہوگا، وہ آئی ٹی پہ بہت زیادہ بڑا ہمارا فوکس ہوگا. آئی ٹی میں ہم بچوں کو شروع سے ڈال دیں گے. وی ول ٹیچ چلڈرن آئی ٹی so that they can design things
taking computer assistance, they can market their products, اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے دوسری چیزیں جو ہیں they should have latest technology for that. کچھ لوگوں کے اعتراض ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے فتنے ساتھ لاتی ہے. I don't believe in that. جس قوم نے ٹیکنالوجی کو چھوڑا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ گئی ہے. مسلمانوں کی مثال آپ کے سامنے. اور جو قوم ٹیکنالوجی میں پڑی ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. اقبال جو بولتے ہیں کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. جو قوم ٹیکنالوجی میں آگے ہوگی زمانہ. لیکن ایک چیز ریمائنڈ کراتے ہیں اقبال، اس کا اگلا جو شعر ہے، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانا. اقبال بولتے ہیں سائنس میں بھی تقلید نہیں کرو گے. یو ہیو ٹو بی انوویٹو اینڈ انوینٹو. یو ہیو ٹو بی یور اون لیڈر ان واٹ ایور یو ڈو. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. بولتے ہیں نا گوہر ہے یگانا کا مطلب ہے یہ ہر آدمی انڈیویجول ہے اور بہترین انسان. یگانا اونلی آف اٹس کائنڈ. صحیح ہے. تو مجھے تو کچھ نہیں، میں نے اب آپ بولیں گے کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا، فیزز کیا ہوں گے. آپ ٹھیک ہے، فیزز we can see what should come first. The first thing is to acquire a land. The second thing is to develop that land. Third thing is to migrate to that land. ٹھیک ہے، گھر بنا کے وہاں migrate. Fourth thing is then you start planning کہ ہاں یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہاں کے لحاظ سے یہ ہوگا، وہاں کے مقامی لوگوں سے آپ کو انگیج کریں گے، ان سے ڈسکس کریں گے، and then we can go ahead. There is no میرے نزدیک کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے صرف ایک چیز جو چاہیے ہوتی ہے، میں نے زندگی بھر دیکھا ہے، اور وہ ہے سنسیئرٹی، خلوص. اگر آپ سنسیئر ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. مجھے تو میری زندگی اسی میں لگی رہی. آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ میں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس بالکل اپنے قسم کے انوکھے جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کی بنیادیں رکھیں، اور الحمدللہ اس سے لوگ بھی زبردست نکلے. یعنی بہت سارے لوگ بھی نکلے اس سے، جو مجھے بلایا تھا کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ. اسی طرح بہت ساری چیزیں میں یہاں پہ جو ہمارا بحریہ یونیورسٹی میں اقبال چیئر ہے، اس میں صرف 2 لوگ تھے. ابھی تو خیر ایک اقبال چیئرمین، اقبال چیئر بھی آگے، لیکن ہی از آن ایڈوائزری. ہم 2 لوگ تھے اور ہم اپنا کام بڑھاتے چلے گئے. 2 لوگ، ایک میں تھا اور ایک موئینہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جن کا میں لیتا رہتا ہوں ہمیشہ. ہم 2 لوگ تھے، ہم اپنا اسکوپ بڑھاتے چلے گئے. یعنی ہم جو کام پہلے ہم نے ایک نیشنل کانفرنس کی چلنے لے، پھر ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس کی. ہماری کانفرنس پچھلی کانفرنس سے کہیں بڑی ہوتی. ہم بڑھاتے چلے گئے. ہم پلاننگ خود کرتے تھے، خود ہمارے والنٹیئرز جو ہے الحمدللہ اللہ نے بہت دے دیے ہیں. اقبال کی محبت میں بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے چلے گئے. اچھا صرف وہی نہیں ہم نے کیا، ہم نے بہت ساری چیزیں کی. ہم نے ورک شاپس کرائے بالکل ایک نئے انداز میں. اقبال کا ماڈل انسان کیا ہے، انسان کا ذہن کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. ہم نے ریسرچ جرنل، جو کہ ایک اچھا خاصا لیبرس کام ہوتا ہے، ریسرچ جرنل نکال دی اقبال پہ ہم نے. آپ سوچیے، ہر 6 ماہی جرنل ہے. تو جو لوگ ریسرچ وغیرہ کر چکے ہیں یا جو اکیڈمیا ہیں ان کو معلوم ہے کہ ریسرچ جرنل جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا. ہم نے ریسرچ جرنل بھی نکال دیا، اور ہم بہت سارے کام جو ہیں کرتے چلے گئے. بہت سارے لوگ ہم سے جڑتے چلے گئے، اسٹوڈنٹس ہم سے جڑتے چلے گئے. تو میں کہیں بھی نا امید نہیں ہوا، نہ ہی اللہ نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا. تو میں تو مسلسل آئی آلویز کیپ مائی فٹ فارورڈ، اور اللہ سے بولتا اللہ میں نے تو رکھ دیا، اب آپ سنبھال لیجیے. ٹھیک ہے. آپ لوگ شاید سوچ رہے ہو کہ یہ تخیلات میں پڑ گیا ہوں. میں ایسا ہے نہیں، الحمدللہ. اللہ نے مجھے جو ہمیشہ مجھے لگا کہ اللہ مجھے ہاتھ پکڑ کے آگے کھینچتے رہے.
بس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اللہ سے مخلص رہوں. موت کا مجھے اس لیے خوف نہیں ہے کہ ویسے ہی دل جو ہے رب کی طرف لگا رہتا ہے، تو مر گئے تو مجھے تو کچھ نہیں. میں تو حضور کی وہ حدیث کے جب آپ نیت کرتے ہیں اچھے کام کا تو آپ کو ثواب مل جاتا ہے، تو میں تو جتنا اونچا کام سوچ سکتا ہوں میں سوچ لیتا ہوں کہ کم از کم ثواب تو مل جائے. اور جب آپ سوچتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کر دیتا ہے. بہرکیف صحیح ہے جی. لوکیشن اور سگنیفیکینس بھی میں نے بتا دیا ہے، اسٹیپ وائز ایکسیکیوشن بھی کسی حد تک میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور ریسیڈنسز کے لحاظ سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہاں پہ وہی پری فیب میرا تو ہے، ساجد بھائی کے بھی غالباً پری فیب کا ہی ارادہ ہے. اب آپ لوگ جو بھی ہوں وہاں پہ آپ پری فیب بھی بنا سکتے ہیں، مٹی کا گھر بھی بنا سکتے ہیں، جو گھر آپ لوگ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. Our objective is basically to have a land where we live simply and the human dignity is in top priority. اس کے لیے تھوڑی ہمیں تربیت چاہیے ہوگی، اپنی تربیت کرنی پڑے گی. مجھے تو خیر بڑا مزہ آتا ہے ان چیزوں میں الحمدللہ. جب میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہوتا. تو یہ ہوگا. جاوید بھائی آپ کے سوالات تھے کچھ، آپ کا اس میں جواب ملا آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل جواب ملا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور ڈیٹیلز جب انشاءاللہ تعالیٰ ہاؤ والے ہم جو ہے وہ اس میں فیز میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ سوالات جو ہے وہ اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ریز ہوں. تو بالکل جو ہے وہ آج ہیلپ ملی ہے آپ کو کانسیپٹ سمجھنے کے لیے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیومن پوٹینشیل پہ ہم سب جو ہے بلیو کرتے ہیں، اور اگر اس پوٹینشیل کو جو ہے وہ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، جس کا شاید ہمیں جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں ہے. بالکل میں آپ کی جو ہے وہ بات سے ایگری کرتا ہوں. تو جی بالکل کانسیپٹ سمجھ میں آیا الحمدللہ. جی اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے چیلنجز لینے میں مزہ آتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ میں جب شپ پہ تھا، میں چیف آفیسر تھا کافی لمبا عرصہ، کپتان نہیں بنا تھا. تو ہمارا جو کمپنی تھی اس میں دنیا کے بڑے ترین جہاز تھے، بڑے بڑے جہاز. تو عموماً پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں پہلے چھوٹے جہاز سے تھوڑے بڑے جہاز میں جاتے ہیں کپتان بن کے، یا ویسے ہی اسی سائز کے جہاز میں جاتے ہیں، پھر تھوڑے بڑے جہاز، پھر تھوڑا بڑا جہاز، پھر تھوڑا بڑا جہاز. جب میرا آیا باری کمانڈ کی یعنی کپتان بننے کی، تو میں نے بولا مجھے تو بڑا ہی سب سے بڑا جہاز چاہیے. تو کمپنی نے حیرانی کا اظہار کیا. میں نے بولا نہیں مجھے تو سب سے بڑا جہاز چاہیے یا پھر میں کمپنی چھوڑ رہا ہوں. تو انہوں نے بولا نہیں 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 کمپنی نہ چھوڑیں آپ. کچھ اللہ اس طریقے سے ایک جہاز پہ جس کو صرف میں سمجھتا تھا، اس میں اللہ نے میرے لیے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی، اور میں کپتان لگا ایک ایسے جہاز پہ جو اس کمپنی کا بڑا ترین جہاز تھا، دنیا کے بڑے جہازوں پہ اس کا شمار ہوتا تھا، اور تھا بھی مشکل جہاز. تو اللہ کا شکر ہے میں نے بڑا انجوائے کیا اس جہاز کو. تو مجھے چیلنجز پہ مزہ آتا ہے الحمدللہ، اور آنا بھی چاہیے. آپ لوگوں کو بھی مزہ آتا ہوگا چیلنجز. انسان مخلص رہے، اللہ پہ چھوڑ دے اور آگے چلے تو پھر اللہ جو ہے اس کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جاتے. تو میرے لیے یہ چیلنج کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو معلوم، اگر آپ لوگ میرے ہسٹری سے واقف ہیں تو ادارے وغیرہ ہم قائم کرتے رہے، تو وہ کوئی ایسا یہ چیلنج ہے نہیں. لیکن مجھے صرف یہ ہے کہ ہم یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا بڑا کام کر جائیں گے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدیوں سے نہیں ہوا. یہ صدیوں سے حضور کے بعد پروببلی اقبال نے یہ کوشش اس کو جو ہے اس ماڈل کو ڈیفائن کیا، اور ہم اس کو پریکٹیکلی انشاءاللہ جو ہے نافذ کریں گے. اس میں بیسیکلی جو انسان نیچرل انسان ہے اس کا ہمیں بڑا خیال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جہاں ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو وہ اقبال نے یہ 3 آیات کوٹ کی ہے. تو یہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، ڈیزائن ہی خلیفہ کیا ہے، اور انسان نے جو ہے یہ خلافت خود قبول کی ہے. یعنی یہ خلافت اللہ نے آسمان زمین پہاڑ نے پتہ نہیں کن کن مخلوقات کو دی ہوں گے، سب ڈر گئے، بیک آؤٹ کر گئے. انسان نے اس کو قبول کر لیا. ہم میں سے ہر انسان اس صفت میں پیدا کیا گیا ہے
ٹھیک ہے. اور تیسری آیت جو استعمال کرتے ہیں بہت زبردست کہ ہر انسان انڈیویجول بالکل اکیلا ہے. آگے جس طرح اکیلا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, ٹھیک ہے نا, بولے تزیر وازرات وزرا اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, 8 یا 10 لوگ جو موجود ہیں, وہ سب انڈیویجول میں اللہ کے سامنے بالکل اکیلے کھڑے ہو کر جواب دیں گے. وہاں سوچیے کہ کیا ہوگا اگر وہاں پہ کوئی آپ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. اور اللہ نے تو پہلی آیت میں جو میں نے پڑھا تھا, الستو بربکم, یہ بول دیا تھا کہ میں نے تمہیں یہ علم اس لیے دے دیا کہ تم آخرت میں بہانہ نہ رہے تمہارے پاس کہ اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, اور مجھ سے پہلے لوگ غلط راستے پہ چل پڑے تو میں بھی اس غلط راستے پہ چل پڑا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ معاف کرے, آپ لوگ یہ بولتے ہوں گے یہ علماء کے پیچھے پڑ جاتا ہے, لیکن میں علماء کے نہیں پیچھے پڑتا. اللہ نے کہیں نہیں بولا کہ علماء کی انتہائی تقلید کر, کہیں قرآن میں مجھے بتا دیں کہ بولا کہ علماء کی انتہائی تقلید کر. وہ تو آپ کو بولا ہے کہ بولا تزیر وازرات وزرا. ایچ ون آف us is extremely smart. اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا تاکہ آخرت کے دن ہم اپنا سٹینڈ اکیلے لے سکیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ آخرت میں کوئی بھی نہیں, آپ کو پورا سٹینڈ لینا ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا, ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی دوزخ. I mean, isn't it amazing? چلے ہمیشہ کی جنت, سبحان اللہ, ہمیشہ کی دوزخ, وہ کیا کیفیت ہوگی. I mean, we should realize actually. اگر ہم ریئلائز نہیں کریں گے تو ہم وہی کرتے چلے آئیں گے جو ابھی تک ہم کرتے رہے. یعنی ہمیں 1000 سال گزر کے کوئی ایک لیڈر نہیں پیدا ہو کر گیا. ایک لیڈر جس کو آپ بولے ہما جاتی لیڈر, ٹھیک ہے, کچھ لوگ آئے, اللہ نے ان سے کام لیا, بڑے زبردست کام لیا اللہ. لیکن ہم لیڈر لے کر, ہم لیڈر کن کو مانتے ہیں, اپنے بادشاہوں. لیڈر کبھی بادشاہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ بادشاہ کو لیڈر سمجھتے ہیں تو آپ نے انسان کو سمجھنے میں غلطی کی. بادشاہ کبھی لیڈر نہیں سکتا. بادشاہ تو آپ کو اپنی رایا سمجھتا ہے, وہ اپنا ماتحت سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے رول اس پہ چلیں گے, اللہ کے نہیں, میرے رول اس پہ چلیں. وہ بے شک اپنے آپ کو خلیفہ بولتا ہو یا جو کچھ بھی بولتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو وی شوڈ ریئلائز. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے. اگر آج میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کروں گا تو گارنٹی بھی نہیں کہ کل میں زندہ رہوں گا. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے پاس جو اصل میں وقت ہوتا ہے وہ یہی لمحہ ہوتا ہے جب سمجھ میں آئے انسان کی بات اور اللہ کے سامنے انسان سبمٹ کر دے, وعدہ کر لے. تو یہ بڑا ضروری ہے. لیکن ہم لوگ جو بولتے ہیں نا کل کل انشاءاللہ, تو کل جو ہے ہمیشہ کل ہی رہتی ہے. جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ آج اور اسی لمحہ کا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم لوگ اس وقت کوشش میں ہیں, یا ڈی سی نے تو لینڈ ایکوائر کر لیا جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے, اور ہم بھی اس کوشش میں ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا لینڈ ایکوائر کر لیں. اس میں ہم کھیتی باڑی بھی کریں گے. ساجد بھائی کو بہت شوق ہے, میرے بیٹے کو بہت شوق ہے, ایک اور ہے ہمارے ساتھی دلاور بھائی, ان کو بہت شوق ہے کھیتی باڑی کا, وہ ہیں ہی کسان. اور انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جو جوائن کرے گا ان کو بھی جو ہے اس میں ہم انوالو کریں گے. بڑی مزیدار چیز ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم انشاءاللہ اللہ سے امید ہے, میں نوجوانوں کی تلاش میں ہوں. سر میں تو ٹھیک ہے میں ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ دس شوڈ کنٹینیو انشاءاللہ. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اینڈ آئی ایم لوکنگ فار ینگ پیپل ٹو بیکم پارٹنرز ان دس پروجیکٹ. بڑے مزیدار پروجیکٹ ہوگا. اور یو ول گیٹ اے لاٹ آف پیس آف لائف, آئی کین اشور یو دیٹ. اور دوسرا یہ کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق, اللہ کے احکامات, علماء کے احکامات نہیں, پلیز یہ میں آپ کو کلیئرفائی کروں گا. اللہ کے احکامات جو اللہ کا کلام کے مطابق جو ہے ہم وہاں پہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ. اللہ کا بہت زبردست کلام بھی بہت زبردست ہے. اللہ تو سب سے زبردست ہے. اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ بہت زبردست ہے, بہت پیارے ہیں. ہمیں تو تصور دیتا ہے کہ اللہ ڈنڈا لے کے ہیں, جام نے غلطی کی, سر پہ ڈنڈا ڈھم,
اللہ تو بہت محبت، اور اللہ بولتا ہے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، تم غلطی کرو گے نا، اللہ یہ بتا رہا ہے ہمیں وداؤٹ فیئرنگ کہ اگر اللہ چھوٹ دے رہا ہے تو ہم غلط راستے میں نکل، ہم لوگ بنا ہی نہیں گئے. وی آر ویری ایکسٹریملی ریسپانسبل بینگ، ایکسٹریملی میچورڈ بینگس، ہم ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ بینگز، یہ اقبال بھی بولتا ہے یہ. تو یہ سوچنا کہ ہم اگر انسان کو آزادی دیں گے تو انسان جو ہے وہ تو غلط راستے پہ نکل جائے گا، بالکل غلط مفروضہ ہے. انسان کو آپ سپورٹ کریں وہ اچھائی کی طرف جائے گا. حضور نے آپ کو دکھایا نہیں، حضور کے دشمن جو ہیں وہ اسلام لے آتے تھے، سیدھے راستے پہ چل پڑتے تھے. کتنے لوگ جو انہوں نے مخالفت کی مخالفت، جب اسلام قبول کیا تو وہ بالکل متی ہو گئے، اور پھر انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے. صحیح ہے، تو وائی کانٹ وی ریپلیکیٹ؟ انشاءاللہ وی کین ریپلیکیٹ. دا اونلی تھنگ از وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دا انفلوئنس آف دی پریزنٹ ایج آف آور علماء آف دا ویسٹ، آف جو باطل نظام ہیں ان کے انفلوئنس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور باقی تو اللہ کو معلوم ہے کہ اسٹیج کیا ہے، کیا حالات ہیں. دا اونلی تھنگ وی ہیو ٹو ڈو آور بیسٹ. اور یہ بولنا کہ نہیں ہم کو رائج کس طرح کریں گے، ہماری مخالفت کیوں کرے گا کوئی؟ ہم اپنے ایک الگ سے کام کر رہے ہیں، نہ ہم کسی پہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو فوکس کیے ہوئے ہیں، ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا جو ریکوائرمنٹس ہیں ٹو کریٹ ٹرو ہیومن بینگ، اس پروجیکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں. صحیح ہے، وہ تو آگے چل کے پھر ہوگا جب وہ مقابلہ کریں گے، جب وہ للکاریں گے باطل نظام کو. یہ تو آگے کا، لیکن پہلے لوگ تو تیار ہوں نا. اگر لوگ ہی نہیں تیار ہوں گے تو باطل نظام کو کون للکارے گا؟ ٹھیک ہے، تو دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے. اینی تھنگ اینی ون وڈ لائک ٹو ایڈ، آئی ول بی glad to listen to that. کوئی سوالات ہیں کسی کے پاس؟ اشفاق بھائی. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر نویدہ. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر. وہ اصل میں بس اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہوں. مجھے پتا ہے آپ کے سیشن تو ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. سر میں ویسے ہی سوچ رہی تھی، میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ یہ جو بچوں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو یہ آپ کس ایج کے بچوں کو مطلب پہلے کریں گے؟ مطلب اگر آپ کیا ان کو پراپر کوئی آپ کا اسکول بنانے کا ارادہ ہے، یا ایک انفارمل سسٹم جو نیچرل لرننگ سسٹم ہے اسی کے تحت آپ ان کو گائیڈ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ اصل میں بچوں پہ کام نہیں، یہ پوری وہاں کی پاپولیشن پہ کام ہوگا، بڑے ہوں بچے ہوں. اس کا جو مین بنیادیں ہوں گی وہ ہیومن ڈگنیٹی کے مینٹیننس میں ہوگی. ہیومن ڈگنیٹی کا پورا خیال کرنا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنا، ہر ایک کو جو اس کا ڈیو حق ہے عزت کا وہ اس کو دینا. تو یہ بیسیکلی ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جہاں پہ انسان جو ہے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو بولیے کہ تربیت دے سکے انسان خود. تو بیسیکلی یہ ہے جس کو ہم کلیم کرتے ہیں. اسکول تو کنسیپٹ ہی غلط ہے. اسکول کا تو یہ صرف 150-200 سال پرانا کنسیپٹ ہے. پہلے یہ کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں اسکولنگ کا جو اس میں ہے. جو مدارس، اس میں پھر آپ میٹنگز وغیرہ کیا کریں گے فیملیز کے ساتھ یا بڑوں کو نہیں بٹھا وہ کے؟ تو بالکل کھلا ٹلا. دیکھیے آپ انسان کے، بہت لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ بھائی ریڈنگ ہیبٹ ڈالو، ریڈنگ ہیبٹ ڈالو، ریڈنگ ہیبٹ ڈالو. آپ یقین مانیں ریڈنگ ہیبٹ سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کو بگاڑ ہی سکتی ہے. تھنکنگ ہیبٹ ہونی چاہیے. آپ چیزوں کو اینالائز کریں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے، زبردست عقل دی ہوئی ہے، ہر ایک بچے کو بھی زبردست عقل. اینالائزیشن سیکھیے، چیزوں کے کو اخذ، ان سے نتائج کا اخذ کرنا ہے نا. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب. سوچنے کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. سوچنے کی عادت، مجھے سب سے زیادہ چیز اللہ نے موقع کیا دیا سوچنے کا. 40 سال میں سمندر میں رہا ہوں. میرے 20 سال 22 سال جو ہیں وہ جہاز کی نیویگیشن برج پہ گزرتے تھے.
ہر روز میں 8 گھنٹے برج پہ ڈیوٹی دیتا تھا اور سوچتا تھا، جو نیویگیشن جہاں سے ہوتی ہے نا جہاز کا کنٹرول. تو مجھے تو اللہ نے بہت سوچنے کا موقع دیا، اور میں بچپن سے مجھے بڑا شوق تھا سوچنے کا. ٹھیک ہے، تو اصل چیز ہے انسان کو عقل ہے، سمجھ ہے، علم بھی اللہ نے دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا رکیں اور سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہونا کیا چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب آپ انوائرمنٹ کریٹ کریں. ہاں، ہیلدی لینگویج، لینگویج پہ فوکس ہونا چاہیے. عربی شوڈ بی ٹاپ پریورٹی. اپنی مادری زبان کے بعد آپ عربی میں ڈالیں بچوں کو. آپ ایسا ڈیزائن کریں ماحول کہ جہاں عربی لوگ قرآن سے جڑیں اور عربی سیکھیں، عربی سیکھ کے قرآن سے جڑیں. یہ بہت مشکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو ابھی ہمیں جو مشکل لگتا ہے، ہم انٹرونشنل تھاٹ رکھتے ہیں کہ باہر سے چیز اندر ڈالی جائے. یہ انسان اللہ نے ڈیزائن اس طرح نہیں کیا ہے. اب یہ اچھا عائشہ کا، عائشہ جاوید. جی کیا ہے، دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آن سائٹ پارٹیسپیشن ہے، ایک ریموٹ پارٹیسپیشن ہے. ایک جو ہے اسٹڈی کرنا، اس پہ ریسرچ کرنا. میں کوشش کروں گا کچھ یونیورسٹیز ہم سے جڑ جائیں اور اس پروجیکٹ پہ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں ریموٹلی جو کی جا سکتی ہیں. ایون مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے، ہمارے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے. بیسک جو مقصد ہونا چاہیے ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کریں جو پروجیکٹ از ارٹرلی نیڈیڈ. جو آپ اس پہ سر تھوڑا غور. جی سر، یہ میری یونیورسٹی میں جو سوشل سائنسز کے ٹیچرز ہیں نا، میں ان کو آپ سے انٹروڈیوس کروا دوں گی انشاءاللہ، یہ جب بھی آپ کریں گے نا ریسرچ کے لیے. جی جی بالکل، آپ بالکل کرائیے گا. میری کچھ ایک دو یونیورسٹی جس میں گفٹ یونیورسٹی گجرانوالا ہے، ان کے اونر نے ہمارا یہ بھی وزٹ کیا تھا. ان کو جب معلوم ہوا کہ ہم اس طرح رہ رہے ہیں تو جس دن سنا اس کے اگلے دن یہاں پہنچ گئے. اس ڈار صاحب ہیں، انور ڈار صاحب. اسی طرح ان کے جو ریکٹر ہیں وہ 2 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ ریکٹرز ہیو بین وزٹنگ دس پلیس. تو میں بہرکیف جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ میرا جو ہے کہ جو بھی یہ پروجیکٹ ہوگا یہ سیلف سسٹنگ ہوگا. کوئی اس میں ڈونیشنز کا ہلکی سی بھی دخل نہیں ہوگا. اور جو کام کرے گا وہاں ہم آئی ٹی لیبس پرووائڈ کریں گے. جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہاں سے آ کے آپریٹ کریں، ان کو ہم ماڈرن موسٹ سسٹم لا دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ٹرین کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مارکیٹنگ بھی کریں ہمارے پروڈکٹ. تو یہ سب یعنی میرا جو ماڈل ہے وہ ایسا ماڈل ہے کہ آپ کماتے چلے جائیں، یعنی کمائیں بھی ساتھ ساتھ اور اس پہ ڈیووٹ بھی کریں. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ روحی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی نہیں السلام سر، علیکم. سوال تو آپ نے ماشاءاللہ ہر چیز کو اتنی اچھی طرح ایکسپلین کیا. میں بہت جلدی تو جوائن نہیں کر سکی تھی، کچھ لوگ آ گئے تھے، لیکن ویسے بہت ہے. بس میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اس میں کس طرح حصے دار بن سکتے ہیں. میرا خیال میں حصے دار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنا کہ ہے کیا پروجیکٹ، اس میں کتنی اس کی جو ہے وائبلٹی کتنی ہے، اور پھر آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کس طرح اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹائم سے، اپنی ریسرچ سے. پروڈکٹ یعنی ہم لوگ جس سے بھی کوئی سروس لیں گے دیٹ ول بی پیڈ ایکچولی، دیٹ ول ناٹ بی اے والنٹری سروس. انشاءاللہ ساجد صاحب بھی اس میں بالکل کلیئر ہیں. تو ہم جو ہیں وی ول ناٹ گو فار اینی ڈونیشنز اور ہم اس کو وائبل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ کے تمام پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ وائبل ہی ہوتے ہیں. یہ غلط ہمیں تصور دیا گیا ہے، ڈونیشن ڈونیشن ڈونیشن. ڈونیشن سے کیا ہو رہا ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے آپ ٹھیک، لوگوں کو ہم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ بھی کر رہے ہیں، اپنا ڈپینڈنٹ بھی کر رہے ہیں. بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پیسے حضور نے کیا کیا حضور سے مانگنے آئے. حضور نے کلہاڑی دی اور رسی دی کہ جاؤ
काट के ले आओ, लकड़ियां बेचो। ठीक है, तो हमारे पूरे कंसेप्ट असल में बड़े करप्टेड हैं इस वक्त। अशफाक भाई कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? वालेकुम, आपको आवाज आ रही? जी जी आ रही है अशफाक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी, सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वो मैं जी आपसे मुलाकात नहीं हुई, 2-3 हफ्ते हो गए। जी वो मेरा असल में कैसा अभी? खांसी काफ़ी बढ़ गई थी, और उस दिन क्या हुआ था कि मैंने स्टेरॉइड्स एक दिन पहले छोड़ी थी, तो मैं वो बड़ी डिप्लीटिंग हालत में चले गया था। पता नहीं, होता नहीं है मुझे, लेकिन वो फिर मुझे नींद आ गई, मैं आंख लगी तो फिर 6:30 बजे उठा, और फिर मैंने बोला कि मुझे फील नहीं हुआ कि मैं ज्वाइन। बहर क्या है, अशफाक भाई को हम देख रहे हैं, अरबी का हमें चाहिए टीचर उस इदारे के लिए। अल्लाह अकबर। इतना माशाल्लाह। मैंने आपकी बात सुनी। मैं असल में एक हमारे इलेक्ट्रीशियन आए हुए थे, तो उनके साथ कभी अंदर कभी बाहर था, मगर ईयरफोन से आपकी मैंने कॉन्वर्सेशन सुनी है। उसको नोट करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला, और फिर आपसे सवालात और भी पूछेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो यही है कि जब सुलेमान साहब यहाँ आए थे तो उनसे भी मैंने बात की थी कि देखें, आप गौर फरमाएं इस बात पर कि जब तक हमारे अंदर निज़ाम नहीं सही होगा, हमारा निज़ाम बाहर भी सही नहीं होगा, हमारे अंदर तज़किया नफ्स हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाल जैसे आपने वाजे किया बहुत अच्छे तरीके से कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मॉडल दिया, और वो मॉडल यही था कि सबसे पहले लोगों को नमाज के लिए हाँकना नहीं शुरू किया, या उनके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई कि पहले नमाज पढ़ के आओ फिर मेरी बात सुनना। नहीं, नमाज तो बहुत देर के बाद फर्ज हुई है, फिर इसी तरीके से रोजे भी बाद में फर्ज हुए, यानी आबादात बाद में आई हैं, पहले निज़ाम की टक्कर हुई है। तो उसमें ही सहाबा को शहीद किया गया, उसमें ही उनकी जिंदगियों को बिल्कुल तंग कर दिया गया उनके ऊपर, फिर यहाँ तक कि उनको हिजरत करनी पड़ी। तो इन सब वाकयात को हमें देखने की ज़रूरत है कि जब तक हमारा निज़ाम सही नहीं होता, हमारा तज़किया नफ्स हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्यों? सही बोला, इसमें आप यह है कि बिल्कुल सही जब भी बोल आप रहे हैं। तज़किया नफ्स करेंगे। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि बोले तो पहले अपने आप को दुरुस्त करो। नहीं आ अपने आप रहा को है, किस तरह बिल्कुल दुरुस्त करें? यानी ना आपके अंदर वो जज्बा बिल्कुल पैदा बिल्कुल कर रहे हैं यही। कि भाई हमें जो है सही निज़ामों की जी तरफ जाना है, निज़ाम जो हमारे गलत हैं यही हमें नहीं बता रहे वो लोग। और वही वो लगा रहे इस्लामिक फलां, तो इस्लामिक और स्कूलिंग, तो इस्लामिक बैंकिंग, तो इस्लामिक फाइनेंस, इसी पे हमें जो है लोगों को लगाया हुआ है। बहर क्या है, अल्लाह ने अक्ल तो हर एक को दी है सोचने के लिए, अगर वो नहीं सोचे तो वो उसका कसूर है। बहन शिमा, आपका एक सवाल था, ये हम देख रहे हैं हरीपुर वगैरह की तरफ, यहाँ से इस्लामाबाद की जो मरगला हिल्स जो मेरे सामने मुझे नजर आ रही है उसके पीछे का इलाका है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी अब आ रही। अच्छा, ये जो एरिया है, ये मरगला हिल्स हमारे सामने है, उसके पीछे का एरिया है, लेकिन घूम के जाते हैं तो 1 घंटा लगता है। उसी के आसपास ईआरडीसी ने भी वहीं पे ज़मीन ली है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं उसके आसपास मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ईआरडीसी के भी अपने फ़वाइद हैं, वहाँ के रिसर्चर्स वगैरह एक दूसरे से ढारस भी बनती है। तो देखिए अल्लाह को क्या मंजूर है, हमारा तो ये फ़िलहाल प्लानिंग है, हम एक्टिवली देख रहे हैं इस वक्त, ज़मीन देख रहे हैं। और वहाँ पे ज़मीनों का जो है वो दैट रेंज बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs पर केनाल। केनाल जो है 500 गज का होता है। तो वो हम देख रहे हैं, कुछ ज़मीन हम ख़रीद लेंगे, बाकी जो हम लीज पे ले लेंगे। तो जो रहने का हमारा है, और जहाँ फार्म होगा, और जहाँ पे हमारी वर्कशॉप्स होंगी, वो हम कोशिश करेंगे कि हम वो एक्वायर कर लें, और फिर हम जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप करेंगे। आईटी लैब्स वगैरह हुआ, या कारपेंट्री वर्कशॉप हुआ, या मैकेनिकल वर्कशॉप हुआ, या आपका जो है वो
सिलाई कढ़ाई का एरिया हुआ जहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करें, तो उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। बहुत मस्बत उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ इदारे हैं जो ऑफ़र करते हैं, वो आकर ट्रेन कर जाते हैं, तो वो देख रहे हैं। अच्छा, 1 canal is 600 square yards। सेक्टर कौन सा बनता है ये सर, ये सेक्टर कौन सा बनता है इस्लामाबाद का? नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है, ये इस्लामाबाद से बाहर है। ये खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर का एरिया। अच्छा ठीक। या लेकिन मार्गला हिल्स के पीछे आपके है। जी जी जी, मारगला हिल्स के 3-4 टियर के बाद जो है ये एरिया आता अच्छा ठीक। है। तो बहर क्या अपनी तरफ से तो हमें जैसा मैंने बताया, हम तो मुस्तमम इरादा और कोशिश जिसकी अल्लाह, यानी आप सोचें कि अगर मेरे नज़दीक तो एक ऐसा काम जो हज़ारों साल नहीं हुआ हो और अल्लाह ने आपको उसकी थोड़ी बहुत समझ दी हो और आप उस पर लग जाए, बेशक मौत भी आ जाती है, लेकिन वो काम तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसका अजर इंशाल्लाह मिले, कोई बहाना मिल जाएगा आखिरत में। मैं इस लिहाज से करता हूँ, मैं फिक्र नहीं करता अच्छा मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मर जाऊंगे तो मर जाऊंगा, अच्छा है दुनिया से छुट्टी मिल जाएगी। क्या ख्याल है अशफाक भाई? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और मेरी आपके लिए ये भी दुआ है कि आपको किसी जनरल को हिस्सा ना देना पड़े पहले। अल्लाह रहम फरमाए। नहीं अभी नहीं जो नहीं, हालात हैं उसने मुझे ना तो बिल्कुल डीमोटिवेट कर दिया है, जो हालात जी वहाँ जी के हैं। जी जी, तो नहीं वो पहले सही है मैं बड़ा अपनी जगह। एक्टिव था और बहुत, तो हाँ जब बिल्कुल से सही। ये बातें सुन रहे हैं उस वक्त से काफी मेरी फैमिली डीमोटिवेटेड हो गई है, और मेरे बच्चे काफी आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर नेगेटिव हो हालात गए। लाएगा, अल्लाह बेहतर हालात लाएगा। आमीन आमीन आमीन। वो चूंकि हमें तो बहुत अरसा हो गया ना उस मुल्क को छोड़े हुए, जी जी, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत अचंभा होता है, हमें शौक लेकिन लगता है आप कि बहाना ना बनाएं, आप बहाना ना बनाएं, नहीं आपको नहीं मुझे यहाँ बहाना नहीं, लाना है, मुझे नहीं यहाँ लाना है आपको। बहा, बहा, नहीं नहीं बहाना नहीं, बल्कि मैं अपने आपसे जो सवाल कर रहा हूँ ना, वो हमारी मेरी तैयारी है। जैसे कोई भी आप स्टेप लेने से पहले राइट डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी, और उसके जो आपके जहन में जो बात आती है ना, वो कह देनी चाहिए। ये जिमनी तौर पर मेरा सवाल था वैसे ही। जी तो जी, मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपको बरकत दे इंशाल्लाह। मगर हम आमीन। लगे हुए हैं इसके ऊपर, हमारी तो ये बड़ी, मैं तो जब इस मुल्क में आया था, मैंने पहले भी अर्ज किया था, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि मैं तो 5 साल के लिए आया था कि मैं वापस पाकिस्तान में चला जाऊंगा। और अब हमने ये जब से हमने रिटायरमेंट ली है, उस वक्त से हमारा ये मुसम्मम इरादा था कि हम यहाँ से निकलेंगे। और फिर जब ईआरडीसी से मुझे पता चला, तो मैंने आपको पता वहाँ 2 विजिट भी की, और फिर मैंने उनको कुछ टफ सवाल भी पूछे कि भाई आप ये क्या कर क्या रहे हैं, हमें तो बताएं तो सही कि आप क्या एक डेवलपमेंट कंपनी बन रहे हैं जहाँ से हमें फ्लैट मिलेंगे या 2 महले का घर मिलेगा, क्या कर क्या रहे हैं। तो उनके पास से जो वजाहत मुझे आई थी वो यही थी कि वो कहीं और जगह पर जमीन खरीद रहे हैं, और उसमें लाइक माइंडेड पीपल। तो अभी मुझे बताया था उन्होंने कि वहाँ उन्होंने कोई खड्डी भी लगाई है हमारे कमालिये से मंगवा कर। जी जी, यहाँ पे तो है, यहाँ पे इस लगी हुई है। जी इस नहज पर चल रहे थे, तो देखें इंशाल्लाह आपसे इस मसले पर मजीद जो है वो तफसीलन बात होगी। मगर आपका प्रोजेक्ट माशाल्लाह आई लाइक इट अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई फेवर इट एज वेल। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवालात किसी के जहन में हो प्लीज? बस सर मैं तो यही देख रही थी कि आपका है तो बहुत रिमोट एरिया में, मतलब मुझसे तो बहुत दूर है कराची से, लेकिन अगर ऑनलाइन में किसी भी तरह आपके इस में कुछ सिखाने के लिए कर सकी, तो वो उसके लिए मेरी तरफ से तो सब वॉलंटियर सर्विसेज हैं। हमने मैं भी किसी भी कराची तरह से काम हिजरत आ की है, सकी। हमने भी कराची से हिजरत की है। सर मैं तो, मेरी हिजरत अभी मुमकिन नहीं लगती मुझे कि हिजरत, हिजरत के लिए जो है ना वो, मेरे ख्याल से आई थिंक से जब आप पेरेंट्स की स्टेज पे होते हैं तो शायद चले जाना आसान होता है, लेकिन अगर आपके पीछे आपके वालिदैन हो फिर उनको छोड़ के जाना जरा सा मुश्किल लग रहा होता है। सही सही, तो मेरा भी यही मसला है, मेरे अब्बा भी हैं, मेरी सास भी हैं। मैं तो माशा, बाहर नहीं गई कभी ये सोच के कि जिंदगी जो है वो ये तो वापस नहीं मिलेंगे ना, बाकी जी जी, चीजें तो मिल जाती हैं इंसान को। बस सही है, तो आप बस जिस तरह भी इसलिए हेल्प कर मेरी, सकें जी आप।
जिस तरह लेकिन भी ये आप कि हाँ, मैं ऑनलाइन आपको सिलाई कढ़ाई, आप तो आपने हम भी खड्डी का जिक्र होम किया तो इकोनॉमिक्स की फौरन हैं मेरा आप, मुझे आपसे काफ़ी हेल्प चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी। जी सर, ये तो आप जो बातें कर रहे हैं ना वो सारी सेल्फ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की हैं, जो हमारा बेसिकली जो हमारे सब्जेक्ट के कोर वैल्यूज हैं वो सब यही हैं। और यही मुझे सबसे इंसान के अंदर जो चीज लगती है ना, वो जो तकलीफ देती है वो ये होती है कि वो अपनी जात को इतना नीचे कर ले कि मादी अशिया के लिए लोगों से के आगे हाथ फैला दे। ये जी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की जो बात है ना देखिए, सर, ये हजूर का इज्जत निज़ाम देख नफ्स लें, लगी है हजूर सवाए जहाद के आपको कहाँ नजर आता है? मुझे नहीं हो सकता है कि बेसिकली। वो जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए हुआ करता था, लेकिन ये कि सोशल वर्क और इसके लिए और उसके लिए, ये तो जो है आपका मैं तो वो अपने कॉलेज में भी हम लोग यही आपको प्रमोट करते ज़कात हैं ज़कात कि और ये सब आप चीज़ें जो हैं जी पहले जो कम्युनिटी वर्क करना है, हम यही कहते हैं पहले आप फंड रेजिंग कीजिए, खुद से कुछ जी बेचें, से बेक सेल एग्जैक्टली, करने, प्रोडक्ट्स बना के बेचें, उससे जो पैसा आए उससे हम डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो बिल्कुल। बस अल्लाह मियाँ जो है ना ये सब हमें अल्लाह, इसका वो बना ये दे कि मगरिब हम का मॉडल सेल्फ है ये। सस्टेनेबल रहे। बिल्कुल साजिद भाई, आप कोई सवाल फरमाइए। ठीक है सर। जी सर। आप कोई सवाल आपके जहन में कोई आ रहा है बात कहने को? नहीं, माशाल्लाह इतना सब ठीक चल रहा है, फिलहाल तो कोई सवाल नहीं। बस मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहन अभी जो आई थी वो अगर हिम्मत करेंगी तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। अगर वो आना चाहेंगी तो मैं भी यही देख रहा था कि आपके प्रोजेक्ट में वाकई उनका बहुत हाथ हो सकता है, जो कुछ उनके होम इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं। जी माशाल्लाह। और बस ये बात है। नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ज़राए पैदा कर देते हैं। मुझे तो फिक्र नहीं होती, मुझे फिक्र होती है सोचने की। सोचें, प्लानिंग करें, ये फिक्र होती है। प्लानिंग हाँ, सही होनी चाहिए, बगैर यस, प्लानिंग के नहीं चलना, और बाकी फिर एग्जैक्टली। अल्लाह पे छोड़ दें। फिर अल्लाह हाँ, खुद जो है वो करते, नहीं करेंगे तो अल्लाह की मर्जी, करेंगे तो अल्लाह की मर्जी। आयशा आप सर कुछ पेशावर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है होम इकोनॉमिक्स का, ओके। और पेशावर यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में। वो उन्होंने स्वात के साथ भी अभी एमओयू साइन किया है। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं पेशावर यूनिवर्सिटी को जो मतलब जो होम इकोनॉमिक्स सेक्शन की जो हेड हैं वो मैडम शनाज खटक हैं। एंड वो एक्सीलेंट जो है ना मतलब तरीके से वो इस सब्जेक्ट को लेके चल रही हैं, और बहुत रिसोर्सेस मतलब जिसे कहते हैं ना विमेन जी, एम्पावरमेंट में भी, और जो आपकी कम्युनिटी वर्क में भी, तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी। और आपने बहुत अच्छा हुआ बता दिया। मैं प्लस इंशाल्लाह उनसे रब्ता करूंगा, पेशावर यूनिवर्सिटी में है मेरे कॉन्टेक्ट्स मैं अच्छे आपको लेवल सर पे। उनका नंबर भी शेयर कर सकती हूँ मैम से इजाजत लेके।